آج کل کی لڑکیاں جو فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت اوپر جانے کے لیے ان کو تھوڑا نیچے آنا پڑے گا. تو یہ کلچر ایگزسٹ کرتا ہے مزید؟ It does. اور یہ گیو اینڈ ٹیک کا کلچر کیا ہے؟ ان کو پھر کام ملتا ہے اور پھر ظاہر ہے ان کو پھر کام ملتا ہے تو پھر وہ دوسری آنے والی لڑکیوں کے لیے بھی ایک یہی راستہ بچا ہے کہ یار یہ چیز اس پروسیس سے گزریں گے تو ہمیں کام ملے گا, ادروائز نہیں ملے گا. اس پہ بتائیں. بات یہ ہے نادر کہ اگر ہم یہ سوچ لیں نا, دیکھیں ہم اور آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے لیے وی آر گیٹنگ پیڈ, ٹھیک ہے. تھوڑا سا پرابلم یہ ہے, میں کہوں گی دونوں طرف سے. عقیدہ جیسا ہوتا ہے نا انسان کا, اگر مجھے پتا ہے نا کہ مجھے میرے حصے کا ملنا ہے تو میں سامنے والے کو دوں گی شٹ اپ کال کے بھائی ٹھیک ہے تمہیں نہیں 100 اور صحیح. ایک میں بات کر رہی ہوں, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک بہت میچور مائنڈ سیٹ چاہیے جو کہ اسٹارٹنگ میں نہیں ہوتا. ظاہر ہے آپ 15-16 سال کے آ رہے ہیں تو کیا ہے, آبویسلی فیم چیزیں, اممیچورٹی اور اچھا شارٹ کٹ, ہر کسی کو فیم چاہیے. ایک بات ہے, ہر کوئی اپنی اسکلز شو کرنا چاہتا ہے. میں اس میں سمجھتی ہوں کہ جو پرانے لوگ ہیں, جو سینئر ہیں ایج میں, چیزوں میں, ان کو چاہیے کہ وہ ایسی گائیڈنس نہ دیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ اچھا اس سے کمپرومائز کیا وہی ہے نا, ایگزیکٹلی. سینئر تو اللہ معاف کرے, وہ پتہ نہیں عمر شریف صاحب بولتے تھے کہ مطلب ہے سانپ چھوڑ کے سینئر مار دو. اچھا وہ پوائنٹ آف ویو صحیح بات. فرعون کے فرسٹ کزن صاحب جو لائن کہتے ہیں بالکل صحیح. پتہ ہے کیا اس سے پتہ ہوا کیا ہے نا, سب سے بڑی چیز کیا کمپرومائز ہوئی ہے. جو اسکلز والے لوگ تھے, جو میرٹ والے لوگ تھے, وہ بیچارے, ہر بندے کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے نا, اٹس وہ ہے نا ٹیک اٹ اور لیو اٹ, اٹ ڈیپینڈس کہ بندہ کیا چیز ایکسیپٹ کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا. اب کیا ہوا, اس سے کیا ہوا, جس میں میرٹ تھی, جو ڈیزرو کرتا تھا وہ بیچارہ پیچھے ہو گیا, اور جو تھوڑا 19-20 تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز, لیکن جس کو اتنا نہیں بھی آتا تھا یا جو اتنا ڈیزرونگ نہیں تھا وہ جی ٹاپر ہو گیا, سمجھ رہے. اب جو دوسرا رہ گیا جو ڈیزرونگ تھا, اپنے سمجھتا ہے اپنے حساب سے, اب وہ ہو گیا کمپلیکس بھی ہو گیا, اس کو انزائٹی بھی ہو گئی, اس کی زندگی بھی خراب ہو گئی. میں ایک بات کہہ رہی ہوں, تو مطلب اس سے اس ایک کلچر جس طرح آپ نے کہا, اس کی وجہ سے کتنی تباہی ہو گئی, اور جن لوگوں کو آپ کا کام کمپرومائز ہو گیا, مطلب جو اچھا ٹیلنٹ آپ کو مل سکتا تھا وہ آپ نے کھو دیا. اور یہ کیوں ہوا, کیونکہ اپنے پروفیشن سے, جس طرح سے آپ نے کہا یہ دیگر جو چیزیں یہ الگ رکھنی چاہیے. اگین ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا, جس کو جو کرنا ہوتا ہے اپنی لائف میں وہ کرتا ہے, لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے بینگ سینئر پروڈیوسر, ڈائریکٹر یا ہو ایور, یا کاسٹنگ ڈائریکٹر واٹ ایور, کہ یار ہو از ڈیزرونگ. اگر میں ڈیزرونگ بندہ نہیں دیکھ رہی, یا نہیں مطلب ڈیزرونگ بندی کو نہیں دیکھ رہی, دیٹ مینس میں اپنے کام کے ساتھ بھی فیئر نہیں ہوں, میں کمپرومائز کر رہی ہوں اپنے اسکرپٹ کے ساتھ, اپنے کانٹینٹ کے ساتھ, اپنے کیریکٹر کے ساتھ. مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میری پرسنل ایک لائکنگ ڈس لائکنگ یا میری پرسنل چوائسیز کیا ہیں, اس کو میں سیپریٹلی بھی پورا کر سکتی ہوں. جو منہ کالا کرنا ہے باہر کر لو. اپنے کام کو کیوں ڈرامے میں کیوں زوال آیا ہے, آپ نہیں سمجھتے نادر زوال آ گیا ہے. یوٹیوب, انسٹا, یہ سوشل میڈیا کیسے اوپر آیا, کیونکہ ٹی وی نیچے گیا ہے. معذرت کے ساتھ یہ ماننے کی بات ہے, میرے فیور میں نہیں ہے یہ بات, بیکاز میں ایک ٹی وی ایکٹریس ہوں نا, میں تو سوشل میڈیا سے ایکٹیو ہونے سے پہلے سے کام کر رہی ہوں نا, 3-4 سال پہلے سے. بٹ کیوں زوال آیا, ہم کہتے ہیں موویز کا ریوائول آ گیا, اللہ کرے پاکستان میں موویز کا ریوائول آئے. بات یہ نادر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے. اچھا یہ صرف میڈیا کا المیہ نہیں ہے نادر, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, سب جگہ پیٹی جابس کر لیں آپ, پرائیویٹ جابس کر لیں, پہلے دن آپ کو یا تو پروپوزل مل جائے گا, آپ مطلب اب میں نے اس پہ ایک شارٹ فلم کی ہے, وہ بھی آن ایئر نہیں ہوئی, وہ اسی پہ ہے کہ ایک عورت میں کیا میرٹ نہیں ہوتی, کیا اس کی اسکلز نہیں ہوتی نادر. ہاں مرد سپیریئر ہے, میں اس چیز کو مانتی ہوں, اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت دی ہے, میں اس چیز کو مانتی ہوں. آپ کا شوہر آپ کا مجازی خدا ہے, سر کا تاج ہے, میں بالکل اس چیز کو 100% مانتی ہوں. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ عورت کی میرٹ اور اسکل اس کی اس وجہ سے سائڈ پہ کر دی جائے کہ جی ٹھیک ہے اف یو اگری ادروائز گو ٹو ہیل. تو یار مطلب وہ کہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے, اس نے کیوں پڑھائی کی, اس کی پرسنالٹی, اس کی اسکل. آپ کو جب یہ آفرز آئیں تو آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ میں نے مارا ہے لوگوں کو نا, آن ایئر بتا رہی ہوں, میں نے مارا ہے لوگوں کو, تھپڑ مکے مارے. آدھے سے زیادہ میڈیا میرا نام سن کے کہتا ہے ردا اصفہانی نہیں, کیوں میرے اندر کانٹے نہیں لگے ہوئے, کیونکہ آپ شروع میں آتے ہیں ایک تو خون گرم ہوتا ہے, اوپر سے ہوتا ہے مجھے کیسے بولا, ایسی کی تیسی پٹے لوگ مجھ سے. اور بعد میں کچھ تو جو ظرف والے تھے انہوں نے کہا ردا آپ بہت اچھی لڑکی ہیں, السلام علیکم. اور کچھ نے کہا کاٹو اس کو, یہاں سے بھی کاٹو, اس کو وہاں سے بھی کٹواؤ, اس کو تو لینا ہی مت. اینڈ فار ایئرس it's not about any divorce or marriage or a scandal, no, it's happening for the years and I have no regrets. اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بہت رسپیکٹ سے کام دیا, وہ میری فنگر ٹپس پہ ہیں, میں ان کی ایک کال پہ میں ان سے پیسے بھی نہیں پوچھتی, کم ہے, ان کو میں بولتی ہوں جی کب آنا ہے,
جی رات پوری رات کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, کیوں, مجھے عزت سے تھوڑا مل رہا ہے نا, شکر الحمدللہ, وہ میرے نصیب کا ہے. میں وہ چونٹی تھی جس نے ہاتھیوں سے بیر لی ہے. یہ ہاتھی تھے نادر, ان کی تو ایسی ایگو, ارے یہ کون آ گئے, فرعون کے فرسٹ کزنز, وہ ہاتھی نہیں, ہارنی جانور ہے, یہ جانور ہی کہیں گے. اچھا نادر, I have a question here. اگر 90% لوگ آپ کو یس کر رہے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ کو یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا کہ او مجھے تو کوئی آئی ایم اے سی ای او, نو بڈی از دیئر ٹو سے نو, ٹھیک ہے, اگر ایک نے آپ کو کہہ دیا کہ نہیں مجھے تو کام کرنا ہے, میں تو کر کے دکھاؤں گی, مجھے ایسی آفرز نہ دو, تو بھائی اس بیچارے کو چھوڑ دو نا, کتنا کام کر لے گا یار, وہ کوئی 8-10 کریکٹر کرنے دو اسے. نہیں, یہاں پہ المیہ کیا ہے, میں کسی کی آفر سے مجھے نالا نہیں ہوں میں, کیونکہ میں دنیا میں رہتی ہوں, یا تو میں چادر پہن کے مزار پہ بیٹھ جاؤں, تو وہ ہو نہیں سکتا نا. اف یو ایگزسٹ ان دا ورلڈ یو ہیو ٹو فیس. مجھے پرابلم آفر میں نہیں ہے, پرابلم تو مطلب آفر تو یو ایس اے میں بھی لڑکے کر دیتے تھے, لیکن اتنے اچھے ہوتے تھے, آپ نے ان کو بولا آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ, وہ کہتے ہیں کین آئی ہیو یور نمبر, آپ نے کہا نو, وہ سائٹ پہ ہو جائیں گے. یعنی کہ مطلب اچھا اس کو یہاں سے بھی کاٹو وہاں سے بھی. میں ایک بات کہہ رہی ہوں, تو یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, اٹس ایوری ویئر. بٹ بعد میں یہ جو ڈرٹی پالیٹکس کھیل کے آپ کو ہر جگہ, اچھا مزے کی بات, میرے لیے ریومرز اڑا دی ایسی. اب جس سیٹ پہ کام کر رہی ہوں, اب ظاہر سی بات ہے, مطلب اس ٹائم پہ اتنا میں میچور نہیں تھی, اور میں بلنٹ بہت تھی, میں ہر کسی کو جواب دے دیتی تھی, جو کہ جس سے میرے کریئر کو بہت نقصان ہوا. مطلب آپ غلط ریومر کیوں اٹھا رہے ہیں میرے بارے میں؟ اف یو ڈونٹ لائک می, جانے تو مجھے مت کام دو, لیکن وہ آپ کو بدنام بھی کریں گے. اس کے ساتھ تو وہاں پہ یہ ہوا تھا, ارے بھائی نہیں ہوا تھا, سارے آپس میں, ایک تو وہ ایک ٹراما, وہ ایک اینزائٹی, وہ جو یہ آپ کو دیتے چلے جاتے ہیں نا, اس کے بعد بندہ ایسا ہو جاتا ہے.